السلام علیکم خواتین حضرات، ایس این اے پرائم ٹی وی میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کا ٹاپک ہے کرونا۔ کرونا کے سائے اس وقت پوری دنیا میں منڈلا رہے ہیں اور کرونا مسلسل پاکستان کے اندر دستک دکھائی دیتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان میں 1,32,000 افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 40,000 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں ڈیتھ ریٹ اپروکسیمیٹلی 2% ہے، اور آج ہم کرونا کے بارے میں we have come to know that there are different conspicuous conspiracy theories۔ کوئی کہتا یہ ہے کہ کرونا چائنیز حکومت کی سازش ہے، کوئی کہتا ہے یہ سازش امریکہ نے کی ہے، کوئی کہتا ہے یہودی ایجنڈا ہے، اور کوئی کہتا یہ ہے کہ دجالی فتنے کی آمد کا پہلی کڑی ہے۔ خیر وجہ کوئی بھی ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ کرونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کرونا سے بچاؤ کے میں آپ کو طریقے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور میری نظر میں کرونا کے سے بچاؤ کے دو ہی طریقے ہیں، ایک ہے اسپرچول اور دوسرا ہے فزیکل۔ اسپرچولی یہ ہے کہ the moment you are declared a COVID-19 patient یا آپ کے جو سمٹمز پائے جاتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کے بعد، کرنٹینہ میں کرنے کے بعد، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک کرنا ہے، اپنی ذات کو اس کی ذات میں مذوب کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، تیسرے کلمے کا ورد اول اور آخر درود شریف کے ساتھ کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اس کا فضل مانگنا ہے، رحم کی اپیل کرنی ہے، زندگی اور صحت کی دعا کرنی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر اس سجدے کے صدقے آپ پر کرم ضرور کرے گی۔ یہ تو ہو گیا ہمارا اسپرچول علاج کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رجوع کرنا ہے اور سجدہ زیر ہونا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ لیکن دوسرا علاج ہے ہمارا فزیکل۔ جو ہی آپ کو کرونا کے سمٹم ظاہر ہوں تو گھر میں آپ کے پاس بیسک میڈیسن ضرور ہونی چاہیے۔ I'm not a doctor، یہ ساری معلومات میں نے تمام اپنے دوست احباب اور تمام جو ڈاکٹرز ہیں جو لاہور میں جاننے والے ہیں یا میرے دوست کے آگے جاننے والے ہیں ان سے کلیکٹ کی اور میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تاکہ ہر گھر کے اندر یہ بیسک میڈیسنز جو ہیں وہ ضرور موجود ہوں اور ہم کرونا کا انتظار کیے بغیر اپنے آپ کو اس لیول پر لے جائیں تاکہ ہمیں کرونا جو ہے وہ بری طرح ہٹ نہ کر سکے۔ تو یہ تمام میڈیسن جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، یہ انفارمیشن ایک ناقص رائے ہے، کوئی ہر لحاظ سے تمام ڈاکٹر سے اکٹھی کرنے کے بعد میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو ایزومیکس آپ کے پاس ہونی چاہیے گلے کی خراش کے لیے، 500 mg بھی ہے، اگر 500 لے رہے ہیں تو آپ دن میں ایک ہی لیں گے، اگر 250 لے رہے ہیں تو آپ صبح اور شام لیں گے۔ اسی طرح پیناڈول ہر گھر میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور پیناڈول جب آپ کو بخار کی کیفیت ہو تو آپ نے پیناڈول لینی ہے۔ اس کے بعد آپ پیناڈول کے علاوہ آپ تیسری میڈیسن جو ہے وہ آپ نے فیمول جو ایک اینٹی الرجی میڈیسن ہے وہ لے سکتے ہیں، وہ نہیں ہے تو زائٹرک ہے وہ لے لیں آپ، ریگس ہے یا سیزائن ہے، یا کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کرے آپ کو اینٹی الرجی بھی اپنے گھر میں سرپ یا میڈیسن ضرور رکھیں۔ اسی طرح آپ کے پاس گھر میں جب ڈائریا ہو جائے، اس کے سمٹمز میں سے ڈائریا بھی ہے تو ڈائریا کے لیے آپ کو انٹیمیزول ہونا چاہیے، اینٹروجرمینیا بھی ہونی چاہیے، کوئی بھی میڈیسن جو ڈاکٹر ریکمینڈ کرے آپ اس میڈیسن کو بھی اپنے گھر کے اندر ضرور رکھیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ڈسپرین کے آپ نے غرارے کرنے ہیں تاکہ آپ کے اندر جو ہے وہ سانس مکمل طور پر گلے کی جو سوزش ہے ختم ہو جائے اور سانس مکمل طور پر صحیح طرح بحال ہو جائے۔ اگر وہ نہیں بحال ہو رہا تو آپ نے سٹیم لینی ہے، سٹیم نہیں لینی ہے تو آپ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس گھر میں وہ سٹیم کی مشین پڑی ہے تو آپ اس سے بھی سٹیم انہیل کر سکتے ہیں، اور وینٹولین کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو سٹیم بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے مزید اپنے آپ کو میڈیکلی کمپوز کرنا ہے، مینٹلی آپ نے آپ کو کمپوز کرنا ہے کہ کرونا کے فیئر، اس پینک سے، اس ڈپریشن سے آپ اس کے اپنے آپ کو طاری نہیں کرنا۔ اور مزید گلے کے لیے جو ہمارے پاس دیسی ادویات ہیں اس میں شربت توت سیاہ ہے، اس میں شربت سرفیکول ہے، اور امیونٹی بوسٹ اپ کرنے کے لیے اور شربت فولاد بھی موجود ہے۔ تو یہ تمام چیزیں گھر کے اندر آپ کے لیے ہونی چاہیے، اور جن کو کرونا نہیں بھی ہے وہ پھر بھی جو ہے نا اپنی امیونٹی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے شربت فولاد کا استعمال ضرور کریں۔ اسی طرح خواتین و حضرات ہماری ڈائٹ کیا ہونا چاہیے کرونا پیشنٹ کے لیے خاص طور پر؟ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیلشیم کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے سیرپ لینے ہیں، کیلشیم کلسان ڈی ہے 1000 cc ہے، میگنیشیم ہے، اور کوئی بھی جو ڈاکٹر سجیسٹ کریں آپ کو آپ نے وہ کیلشیمز بھی لینے ہیں۔ اسی طرح آپ نے پاس کھانے میں ادرک کا کعوہ، پھر مرغی کی آپ کو یخنی لینی ہے، پھر مٹن کی یخنی لینی ہے،
اور اس کے علاوہ آپ جو شاندہ بھی لے سکتے ہیں، اور نیند نہیں آ رہی، بے چینی ہو رہی ہے تو آپ نیند کی گولی بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن نیند اگر آ رہی ہے تو سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی نیند جو ہے مکمل لیں، کیونکہ اس میں ہماری اینٹی باڈیز جو ہے وہ افیکٹولی کام کرتی ہیں۔ نیند کو پورا کرنے کے بعد اگر آپ کو بہت ناگزیر ہو تو گھر میں اپنے آپ کو قرنطینہ کر لیں، اور قرنطینہ کرنے کے بعد آپ گھر میں ماسک کا استعمال لازمی کر لیں، خاص طور پہ وہ جن کو کرونا ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے اور کرونا پیشنٹ جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ دھوپ بھی ضرور لیں، تاکہ دھوپ بھی جو آپ کے اندر امیونٹی لیول کو انہینس کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ جب آپ نے پبلکلی موو کرنا ہو تو گورنمنٹ بھی بار بار کہہ چکی ہے کہ آپ نے ماسک کو پہن کر جانا ہے، ماسک کے بغیر آپ نے مارکیٹ میں موو نہیں کرنا۔ پاکستان میں کرونا کی روک تھام جو ہے بظاہر مشکل دکھائی دے رہی ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ہم کچھ حفاظتی تدابیر کو اپنا کر، ہم اس نیریٹو کو چھوڑ کر کہ ہم نے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، سجدہ زیر ہوں، اور میڈیکلی اور فزیکلی اپنے آپ کو لے کر چلیں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس امتحان سے نکال دے گی، اس آزمائش سے نکال دے گی۔ اور ہمارے پر آلریڈی جو ہے مزید آزمائشیں بھی آ چکی ہیں، لیکن اس وقت ٹاپک میرا کرونا تھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ اپنا خیال رکھیے۔